الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قدر پڑیندا مچھلی جانے، یا جانے مرغبی. قدر نبی دا اے اللہ جانے، قدر نبی دا اللہ جانے. یا جانن اصحابی، مجھے در پہ مل کر پڑھ لیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سبھی مل کر پڑھے. اللہ رب العزت محبوب کے صدقے بگڑی بنا دے گا، مصیبتوں کو ٹال دے گا، تکلیفوں کو دور فرما دے گا. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے گا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا. اور اللہ تبارک و تعالی حاجت مندوں کی حاجت مندی کو پورا فرما دے گا. مل کر پڑھ لیجئے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. میری آنکھ
میں سمانا مدنی مدینے والے شبیر مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ کہہ دیں سبحان اللہ بنے دل تیرا ٹھکانہ بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا اے حسنین کے نانا مجھے در پہ پھر بلانا اے حسنین کے نانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب کہ میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب کہ میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی داغ لگ گیا سلوار دوستی بھی میری چنمور داغ پاک میں نے کی نماز ہو گئی کہہ دیں سبحان اللہ مل کر پڑھ لے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے تیری جب کہ دید ہوگی جب کہ میری عید ہوگی تیری جب کہ دید ہوگی جب کہ میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے غم ستا رہے ہیں مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں مجھے غم ستا رہے ہیں میری جان کھا رہے ہیں تمہیں حوصلہ بڑھانا تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میرے سب عزیز چھوٹے
میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی تو روٹھے، میرے سب عزیز چھوٹے، میرے دوست بھی تو روٹھے، سہانا تم نہ روٹھ جانا، سہنا تم نہ روٹھ جانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمی، کہہ دیں سبحان اللہ، میں اگرچہ ہوں کمی، تیرا ہوں شاہ مدینہ، میں ہوں اگرچہ کمی، تیرا ہوں شاہ مدینہ، مجھے قدموں سے لگانا، مجھے قدموں سے لگانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستان سے بڑھ کر، تیرے در سے شاہ بہتر، تیرے آستان سے بڑھ کر، ہے بلا کوئی ٹھکانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے تیرا تجھ سے ہوں سوالی، تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ بیچنا نہ خالی، تیرا تجھ سے ہوں سوالی، شاہ بیچنا نہ خالی، مجھے اپنا تو بنانا، مجھے اپنا تو بنانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے یہ مریض مر رہا ہے، بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، یہ مریض مر رہا ہے، 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 تیرے ہاتھ میں شفا ہے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے تو ہی انبیاء
انبیاء کا سرور، تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی دو جہاں کا پاور، تو ہی انبیاء کا سرور، تو ہی دو جہاں کا یاور، تو ہی راہبر زمانہ، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے تیرے غم میں کاش عطار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، تیرے غم میں کاش عطار رہے ہر گھڑی گرفتار، غم مال سے بچانا، غم مال سے بچانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ، 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 مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، اے حسنین کے نانا مجھے در پہ پھر بلانا، اے حسنین کے نانا مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو کریم خدا اپنے محبوب کے صدقے تمام عیوب و نقائص سے پاک منزہ و مبرہ فرمائے۔ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے والا اور کریم خدا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والعصر، مجھے عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ کون انسان گھاٹے اور خسارے میں ہے؟ کریم خدا فرماتا ہے آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کریم خدا فرماتا ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک صالح عمل کیے اور حق کے ساتھ کھڑے ہوئے اور صبر اختیار کیا، فرمایا وہ کامیاب ہیں، وہ راہ راست پر ہیں، وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ جنت کے راستے پر ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے تابعداری و فرما برداری کرنے والے ہیں، وہ متقین بھی ہیں، وہ ولی اللہ بھی ہیں،
وہ صالحین بھی ہیں، وہ شہیدین بھی ہیں، وہ عتیقین بھی ہیں، فرمایا وہ متقین بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کی، اس سورت مبارکہ کی تشریحات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو قسم اٹھائی ہے زمانے کی، فرمایا عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے اب گھاٹا اور خسارہ کس کے لیے ہے؟ گھاٹا اور خسارہ اس کے لیے ہے جو بندہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک صالح عمل نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہ کرے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ مرد، وہ جو ہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو بالغ، تو چاہے وہ لڑکی ہو، تو چاہے وہ عورت ہو، تو چاہے وہ بوڑھی خاتون ہو، اگر وہ ایمان لانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، جس سے قرآن نے، جس سے محبوب نے منع کیا ہے، رک نہیں جاتے، جس پر چلنے کا حکم دیا ہے نہیں چلتے، تو یہ خسارے اور گھاٹے والے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وہ سماعت کر لیں، ہمارا موضوع یہ ہے اصلاح معاشرہ کے طور پر برے خاتمے کے اسباب، کہ جب بندہ مرتا ہے اس وقت کس کس کا برا خاتمہ ہونے کا انجام ہوتا ہے۔ سب سے برا خاتمہ وہ ہے کہ ساری زندگی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، نیکی کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، پر جب بستر مرگ پر پہنچا، جب روح جسم سے نکلنے والی ہوئی، اس وقت وہ بندہ دار اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ سب سے برا خاتمہ یہی ہے۔ ہر چیز قدم فرمایا کہ جب بندہ مر رہا ہو، خاتمہ بالایمان، یہ نصیب والوں کے لیے ہے، نصیب والیوں کے لیے۔ وہ بھی نصیب والیے ہیں جن کو ایمان پر موت آتی ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہیں جن کو ایمان پر جو ہے وہ موت آتی ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت۔ اب آئیے کہ برے خاتمے کے اسباب کون کون سی ہیں جس کی وجہ سے موت بری ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ایمان بندے سے جا سکتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا وہ یہ ہے کہ غیبت کرنے والا، جو بندہ غیبت کرتا ہے، فرمایا ہے وقت موت اس کی زبان سے کلمے کی طاقت چھین لی جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر چغلی کرنے والا، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان مرتے وقت جو ہے وہ بند ہو جائے اور وہ کلمے کی طاقت اس سے چھین لی جائے اور دار اسلام سے پھر کر وہ مرتد ہو جائے، وہ مرد اور وہ عورت جو چغلی کرتی ہے، یہ جو چغلی کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا حسد کرنے والا، حسد کرنے والی، جو حسد کرتے ہیں، ہو سکتا ہے مرتے وقت اس کے بھی کلمے کی طاقت چھین لی جائے۔ جو حسد کرتی ہے دوسری سے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی جو ہے وہ کلمے کی طاقت کو چھین لے۔ فرمایا چوتھے نمبر پر بد نگاہی کرنے والا مرد، بد نگاہی کرنے والی عورت، جو بد نگاہ کرتا ہے مرد عورت کی طرف، اس کا بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ جو عورت مرد کی طرف بد نگاہی کرتی ہے، اس کا بھی ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ نمبر 5 پر فرمایا حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرنے والا مرد
حج نہ کرنے والی عورت طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں کرتے یا حج نہیں کرتی تو فرمایا ہو سکتا ہے مرتے وقت اس سے جو ہے وہ ایمان کی طاقت سلب کر لی جائے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا، اللہ اکبر کی صدا مسجدوں میں بلند ہوتی ہے، اس کے کانوں تک پہنچتی ہے کہ بلایا جا رہا ہے، وہ مالک لم یزل بلا رہا ہے، وہ خدا بلا رہا ہے جس نے یہ ساری کائنات کو بنایا ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو پروردگار ہے، جس نے یہ رزق دیا، جس نے یہ سانسیں دیں، جس نے یہ آنکھیں دیں، جس نے یہ زبان دی، جس نے یہ کان دیے، جس نے یہ ہاتھ دیے، جس نے یہ پاؤں دیے، جس نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اس کا بلاوا آیا اور اس کو سجدہ نہ کرنے والا مرد اور اس کو سجدہ نہ کرنے والی عورت، فرمایا ہو سکتا ہے اس کا بھی خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ اور آگے آئیے نمبر 7 پر، جب آذان ہو رہی ہو تو آواز کانوں میں جا رہی ہو، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی باپردہ خواتین بھی اگر باتوں میں مشغول رہیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر یا چوکوں چراہوں یا گھروں میں بیٹھ کر یا دکانوں میں بیٹھ کر باتیں کرنے والے بزرگ اور مرد نوجوان بھی اگر باتیں کرتے رہتے ہیں اذان کے وقت، تو فرمایا ہو سکتا ہے جب موت کا وقت آئے تو ان سے ایمان کی دولت کو چھین لیا جائے۔ نمبر 8 پر فرمایا سود خور شخص جو جس طرح سود وصول کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، فرمایا دنیا میں زندگی میں تو وہ سود کا لین دین کرتا بڑے عیش و عشرت میں رہتا ہے، لیکن فرمایا ہو سکتا ہے جب موت کا وقت آئے تو سود خور سے بھی کلمہ طیبہ کی طاقت کو چھین لیا جائے اور اس وقت اسے مرتد کر دیا جائے، اپنی زندگی قبر کے عذاب میں بھی اور اپنی زندگی جہنم کے عذاب میں بھی گزارنے والا ہوگا۔ اور نمبر 9 پر فرمایا زانی زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، فرمایا جو زنا کرتے ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی مرتے وقت کلمے کی طاقت کو چھین لے، ایمان والی دولت کو چھین لے اور جو ہے وہ کفر کی حالت میں وہ مرتد ہو کر مر جائے۔ اور نمبر 9 اور 10 میں فرمایا 10 پر فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ناپ تول کرنے والے، فرمایا وہ بھی اگر ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لیتے ہوئے زیادہ وصول کرتے ہیں، دیتے ہوئے کم دیتے ہیں، تول میں کمی پیشی کرتے ہیں، فرمایا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ان سے بھی مرتے وقت ایمان کی دولت کو چھین لے۔ اور پھر فرمایا اسی طرح تکبر کرنے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت کو چھین لیتا ہے، ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں رہتی۔ فرمایا اسی طرح شراب نوشی کرنے والا، اس سے بھی ایمان کی دولت کو لے لیا جاتا ہے، خاتمہ بالایمان نہیں ہوتا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا علماء کے خلاف بولنے والا، علماء کے خلاف بکواسات کرنے والا، علماء کے خلاف بد زبانیاں کرنے والا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی ان سے بھی کلمہ طیبہ کی طاقت کو چھین لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ فرمایا دنیا میں اگر کوئی بہترین شخص دیکھنا چاہتے ہو تو مال والا نہیں، دولت والا نہیں، قومیت کے طور پر نہیں، قبیلے والا نہیں، فرمایا شہرت والا نہیں،
اللہ کون ہوگا؟ فرمایا محبوب علیہ السلام نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تم بہترین انسان دیکھنا چاہو گے تو وہ ہوگا جو قرآن پاک پڑھنے والا اور لوگوں کو پڑھانے والا ہوگا۔ قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا، یہ 13 لوگ جو گنائے ہیں، یہ 13 ایسے اعمال ہیں، عمل ہیں، جو لوگ یہ 13 عمل کرتے ہیں یا ان میں سے ایک عمل بھی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، توبہ سے پہلے ان کو موت آ جاتی ہے تو فرمایا ان کی موت میں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت کو چھین لے۔ اب آئیے ایک ایک کی طرف چلتے ہیں کہ شراب نوشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا، جس کا ذکر ملتا ہے حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، آپ نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، جب اس کے اوپر موت کا وقت طاری ہوا، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں میرا ایک شاگرد تھا، جب موت کا وقت اس پر آیا تو میں اس کے پاس گیا، اس کے پاس بیٹھ کر سورۃ یاسین پڑھی۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد اس شاگرد سے کہا کہ سورۃ یاسین میں پڑھ رہا ہوں۔ آگے سے وہ شاگرد کہتا ہے کہ سورۃ یاسین پڑھنا بند کرو۔ آپ نے فرمایا اے میرے شاگرد کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو تاکہ موت تیری ایمان پر ہو، خاتمہ تیرا ایمان پر ہو۔ فرمایا وہ شاگرد جو میرا تھا، اب یہ میں بات آپ کے سامنے بات کر لوں کہ وہ جو شاگرد تھا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا، وہ کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سیکھنے والا شاگرد نہیں تھا، یا مستری کا شاگرد نہیں تھا کہ وہ اینٹیں اٹھا کر دینے والا ہو، نہیں، وہ ایک عالم دین کا شاگرد تھا، ایک ولی کا شاگرد تھا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ ولی کامل گزرے ہیں، وہ ان کا شاگرد تھا جو عالم دین بھی تھا، لیکن مرتے وقت فرمایا کلمہ زبان پر نہیں جاری ہو رہا، سورۃ یاسین استاد پڑھ رہا ہے، فضیل بن عیاض پڑھ رہے ہیں، کہتا ہے بند کریں۔ آپ فرماتے ہیں عجیب ہے، حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا، میں اس کلمے سے بیزار ہوں، میں سورۃ یاسین نہیں سننا چاہتا، میں بیزار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ مر گیا، 40 دن تک فضیل بن عیاض فرماتے ہیں میں روتا رہا، دن کو روتا رہا، رات کو روتا رہا کہ اللہ میرا شاگرد اور عالم دین، اور جب مرا ہے کلمے کی طاقت بھی سلب ہو گئی، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں 40 دن گزرے تو میں نے رات کو دیکھا، میری ظاہری آنکھیں بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھلی تو میں نے کیا دیکھا؟ اس میرے شاگرد کو لوگ یعنی کہ وہ فرشتے جکڑ کر جہنم میں گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں ڈالنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا میں نے پوچھا او بتا تیرے سے یہ طاقت کیوں سلب لی گئی، طاقت تیرے سے کلمہ طیبہ کی کیوں چھین لی گئی؟ آپ فرماتے ہیں اس میرے شاگرد نے کہا اس لیے کہ میرے اندر 3 گناہ کثرت سے پائے جاتے تھے۔ فضیل بن عیاض نے فرمایا وہ کون سے؟ کہا نمبر 1 میں چغلی کرتا تھا، نمبر 2 میں حسد کرتا تھا، نمبر 3
میں شراب پیتا تھا، مجھے ایک بیماری تھی، مجھے ایک حکیم نے کہا کہ اگر سال کے بعد ایک مرتبہ تو شراب پیے گا تو تو اس بیماری سے بچ جائے گا۔ کہا میں بس اس کی باتوں میں آ گیا تو میں شراب پینے لگا۔ میری یہ 3 قسم کی عادتیں تھیں، نمبر 1 چغلی کرنا، نمبر 2 حسد کرنا، نمبر 3 شراب خوری۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ نے کلمے کی طاقت کو چھین لیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے موت کے وقت ایمان کی طاقت کو چھین لیا جاتا ہے۔ جو ابھی میں نے 13 قسم کے بتائے ہیں ان میں سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی چغل خور ہے، اگر کوئی حسد کرنے والا ہے، اگر کوئی شراب خور ہے تو ہو سکتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، وہ آج توبہ کر لے اللہ کی پاک بارگاہ میں، پکی توبہ کر لے، اللہ حسد نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، اللہ چغلی نہیں کروں گا کسی کی، اور اللہ شراب نہیں پیوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو بھی قبول فرمانے والا ہے۔ اب آگے آئیے، اسی چغلی کے اوپر اور غیبت کے اوپر بات سنیں۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا کچھ لوگ کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتوں کی شکل میں کون اٹھایا جائے گا؟ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کرنے والا اور چغل خور، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک مسلمان کے پاس اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور دوسرا اس نعمت کو چھن جانے کے لیے دعائیں کرے، کوشش کرے، اللہ کر کے اس کے پاس اولاد نہ رہے، اس کے پاس یہ مال نہ رہے، اس کے پاس یہ عزت نہ رہے، یہ میرے پاس ہو جائے، کاش یہ میرے پاس ہو، کاش یہ فقیر بن کے میرے پاس آئے، کاش اس کے پاس یہ نہ ہو۔ یہ حسد کرنا ہے۔ اس کو یہ مال ملا ہے، اس کو یہ دولت ملی ہے، اس کو عزت ملی ہے۔ یہ منبر پر بیٹھنا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی عزت عطا کرنا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول نے عزت عطا فرمائی ہے۔ آگے والا جس قوم سے بھی تعلق رکھتا ہے تو عزت کس نے عطا کی؟ اللہ نے عطا کی۔ اگر کوئی حسد کرے اس وجہ سے کہ نہیں یہ اس کی قوم کم ہے، میری قوم زیادہ ہے، میں زیادہ قومیت والا ہوں، میں شہرت والا ہوں، اس کو بھی حسد کہتے ہیں۔ اور جس بات سے دوسری مسلمان بھائی کو، بہن کو تکلیف ہو، ضرر پہنچے، اس کی بات کو آگے پہنچانا، یعنی کہ لڑائی کروانا، اس کی بات آگے، اس کی آگے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ حسد کرنے والا اور چغل خور دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اب آئیے آگے، حسد کے لیے جو بھی آپ کو میں نے بتایا کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اندر عام طور پر پائی جاتی ہے، عمومی طور پر، اس کے پاس یہ مال کیوں ہے، ختم ہو جائے۔ فرمایا حضرت اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا ایک شاگرد تھا جو وہاں سے مدینہ المنورہ میں جا کر اس نے ڈیرا لگایا، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری کرتے کرتے اس نے 77 سال گزارے۔ جب ان سے پوچھا گیا بتائیے اہل مدینہ کا طرز عمل کیا تھا، آپ فرماتے ہیں اہل مدینہ کا طرز عمل یہ تھا، اتنا پیارا تھا کہ یہ حسد نہیں کرتے تھے۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا
ایک حاجی آیا، کپڑے والی دکان کے پاس گیا، اس سے جا کے اس نے کہا کہ مجھے اتنا کپڑا چاہیے، میں نے ان غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ اب اس دکاندار نے کہا کہ آپ جو ہے میرے سے لینے آئے ہیں کپڑا، میرے پاس یہ کپڑا موجود ہے جس کی ڈیمانڈ کی ہے، جتنا چاہیے مل جائے گا، لیکن صبح سے لے کر اس وقت تک اللہ نے مجھے بڑا رزق دیا ہے، میرا رزق اللہ نے بڑا دیا ہے، لیکن جو میرے سامنے والی دکان والا بھائی ہے نا، مسلمان بھائی، اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک نہیں آیا، مال میرے پاس موجود ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے آپ یہ کپڑا میرے سے نہ خریدیں بلکہ اس میرے مسلمان بھائی سے خرید لیں اور خرید کر وقف کر دیں، مجھے خوشی ہوگی، یہ آپ کر دیں۔ فرمایا اپنا گاہک اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیا کہ اللہ نے مجھے رزق دے دیا ہے، صبح سے لے کر اس وقت تک میرے پاس گاہک آگے ہیں، لہذا اس میرے بھائی کے پاس گاہک نہیں آیا، وہاں سے خرید لے تاکہ اس کو بھی رزق مل جائے اور تیرا بھی کام بن جائے۔ لہذا فرمایا حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نے، آپ نے فرمایا یہ تھا ان کا حسد نہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی۔ فرمایا یہ ترکوں کے دور تک تھا، سلطنت عثمانیہ کے وقت تھا، خلافت عثمانیہ کے وقت تھا، اب تو ہر جگہ پر اللہ معاف کرے جو ہے وہ بندے بلکہ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی تویز مل جائے، کوئی جادو ہو جائے کہ سامنے والی دکان بند ہو جائے، میرے فلاں کا کاروبار بند ہو جائے، اس کا رشتہ بند ہو جائے، اس کی بچیوں کا رشتہ نہ ہو، اس کے بچوں کا رشتہ نہ ہو، وہ مارا مارا پھرتا ہو۔ اب تو یہ کرنے والے چل رہے ہیں، بھلائی کرنے والے کام ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے حسد جب آ جائے تو پھر ایمان کی دولت چھننے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ اب آگے بد نگاہی، فرمایا بد نگاہی جو کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، چوکوں میں جگہوں پر بیٹھنے والے نظر آئیں گے کہ جو بد نگاہی کر رہے ہو۔ ہم بھی خود جو جب باہر نکلے اگر ہم خود ہی بد نگاہی کرتے ہیں تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہے۔ بد نگاہی کرنے والوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ولی کامل گزرے ہیں، اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ شریف کے ہاں ایک شخص کو دیکھا جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر رو رہا ہے، آہ بکا کے ساتھ رو رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، میں نے سنا، میں نے کہا کیا یہ دعا مانگ رہا ہے؟ فرمایا جب میں نے سنا تو اس کی یہی دعا تھی، یہی کلمات تھے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ کچھ نہیں مانگتا، خاتمہ ایمان پر فرمانا، اللہ کچھ نہیں مانگتا، خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ آپ فرماتے ہیں میں قریب ہوا، جستجو بڑھی، پوچھوں کیا وجہ ہے؟ پکڑا، میں نے پوچھا بتا تو صحیح، بار بار یہ ایک ہی جملہ مانگ رہا ہے، اللہ خاتمہ ایمان پر، اللہ خاتمہ ایمان پر، وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا وجہ یہ ہے میرا ایک بڑا بھائی جس نے 40 سال اذانیں دی ہیں، موذن تھا اور بغیر پیسوں سے اذانیں دیتا تھا، یہ نہیں کہ معاوضہ جو ہے وہ لیتا تھا، نہیں، اچھا خاصا اللہ نے مال دیا تھا، اچھی خاصی اللہ نے جائیداد دی تھی، اس لیے وہ اذانیں دیتا تھا، 40 سال اذانیں دیتا رہا ہے۔ فرمایا جب موت کا وقت آیا ہے تو اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا ہے اور مرا ہے تو نصرانی ہو کر مرا ہے۔ قرآن لے کے گیا، یہ قرآن ہے، کہتا ہے میں قرآن کو نہیں مانتا، میں عیسائی ہوں۔ آپ فرمایا 40 سال تک اذان دینے والا جب موت آئی بالخیر پر نہیں آئی، کلمے پر نہیں آئی،
مرتد ہو گیا، اس لیے اللہ سے دعا جو مانگ رہا ہوں مال کی نہیں، دولت کی نہیں، عزت کی نہیں، شہرت کی نہیں، ایمان کی مانگ رہا ہوں۔ فرمایا صرف یہی نہیں، پھر دوسرا بھائی تھا، اس نے بھی 30 سال ایک مسجد میں اذان دی ہے، مؤذن رہا ہے، اس کا بھی جب وقت اخیر آیا ہے، قرآن لے کے گیا اس کے پاس، اسے تلقین کی کلمہ طیبہ پڑھ، کہتا میں نہیں پڑھتا، میں نصرانی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ دونوں میرے بڑے بھائی تھے، اذان دینے والے تھے، اللہ نے مال دولت دی تھی۔ کہا عمل کیا تھا، گناہ کیا تھا؟ جو بیت اللہ کا گلاس پکڑ کر رو رہا ہے، خاتمہ ایمان کی دعائیں مانگ رہا ہے، اس نے کہا ان دونوں کا گناہ یہ تھا کہ وہ بد نگاہی کرتے تھے، اذانیں دیتے تھے، جب باہر آتے تھے چاہے کوئی لڑکا ہو یا عورت ہو یا لڑکی ہو، کوئی گزرے اس کے اوپر بد نگاہی کرتے تھے۔ بد نگاہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت کو چھین لیا ہے، اس لیے میں اللہ کی پاک بارگاہ میں ایمان کی دولت کو مانگ رہا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہا۔ تو اس کا پتہ یہ چلتا ہے برے خاتمے کے اسباب میں برائی کا عمل بھی دخل ہے، بد نگاہی کا عمل بھی دخل ہے، چغل خوری کا عمل بھی دخل ہے، شراب خوری کا عمل بھی دخل ہے، بے نمازی کا عمل بھی دخل ہے، اور اسی طرح سود خوری کا عمل بھی دخل ہے، اور حسد کا، غیبت کا، اس کا عمل بھی دخل ہے۔ اور پتہ چلتا ہے اذان کے وقت باتیں کرنا، اس کا عمل بھی دخل ہے۔ اگر ایک ایک بات کو تشریحات کرتے چلے تو کافی بن جائے گا۔ آج کا ہمارا موضوع وہ یہی ہے، برے خاتمے کے اسباب وہ یہ ہیں، اب میں دہرا دوں۔ پہلا نمبر پہ غیبت کرنا، دوسرے نمبر پہ چغلی کرنا، تیسرے نمبر پہ حسد کرنا، چوتھے نمبر پر بد نگاہی کرنا، وہ حج کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہ ادا کرنا، نماز نہ پڑھنا، اور اسی طرح اذان کے وقت باتیں کرنا، اذان کے وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ طنز و مزاح کرنا، اور سود خور اور زانی، ناپ تول میں کمی کرنے والا، تکبر کرنے والا، شراب خوری کرنے والا، اور علماء کے خلاف بکواسات کرنے والا، یہ سب 13 کے 13 اسی لسٹ میں داخل ہیں۔ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں بلکہ ان کا خاتمہ کفر پر ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ان 13 اعمالوں کو چھوڑنا ہوگا، ترک کرنا ہوگا، اللہ اس کے رسول کی تابع داری کرنی ہوگی، فرما برداری کرنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سب کچھ عطا فرما دے گا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔